اسی لیے گھروں کے اندر سربراہی اور حاکمیت مردوں کی ہونی چاہیے، فیصلہ مردوں کا ہونا چاہیے۔ جن گھروں کے اندر فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر فسادات رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے جس کو اللہ نے حق دیا ہے اسی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کسی کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، کوئی بے اکرامی نہیں، بلکہ اسی کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کی صلاح اور فلاح ہے۔ پھر آگے اللہ نے عورتوں کی کچھ قسمیں ذکر کی ہیں۔ نیک بیویاں قانتات فروبردار ہوتی ہیں۔ جو نیک بیوی ہے وہ شوہر کی فروبردار ہوتی ہے۔ یہاں پر شوہروں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس آیت کی وجہ سے کسی ناجائز کا حکم بیویوں کو نہ کرے، ان کو مجبور نہ کرے یہ کہہ کر کہ بھائی عورت کا تو کام ہی فروبرداری کرنا ہے۔ جائز چیزوں میں فروبرداری یہ عورت کا کام ہے، ناجائز میں عورت کے ذمے نہیں ہے فروبرداری، بلکہ اس کو منع کیا گیا ہے۔ مثلا اگر کوئی بیوی کو پردہ کرنے سے منع کرے، نامحرم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کرے، اور اس کو مجبور کرے کہ وہ بے پردہ گھر سے باہر نکلے، نامحرموں کے ساتھ اختلاط کرے، تو یہ ایک خلاف شرع امر ہے۔ اس میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، بلکہ وہ شریعت کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ناجائز کاموں سے بچائے۔ دوسری صفت ذکر فرمائی کہ حافظات للغیب، عورتیں بحفاظت الہی شوہروں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ کس چیز کی؟ اپنے ناموس کی، عزت کی، اور شوہر کے مالوں کی، ان کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی۔ تو کامیاب اور بہترین عورت کی پہلی صفت یہ ذکر کی کہ وہ صالحات نیک ہوتی ہیں، قانتات فروبردار ہوتی ہیں، حافظات شوہروں کے اموال کی اور اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں۔ دوسری قسم کی عورتیں وہ ہیں جنہوں نے مردوں کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا اور وہ گھر کے اندر اپنی حاکمیت کو چلاتی ہیں، تو پھر یقیناً وہاں فساد رونما ہوتا ہے اور پریشانیاں آتی ہیں، جھگڑے اور فساد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی کا تم کو اندیشہ ہو تو ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ یہاں 4 طریقے ذکر کیے گئے۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، یعنی ان کو بٹھا کر بتلاؤ کہ دیکھو شریعت نے شوہر کو یہ حق دیا ہے، نیک بیوی کو ایسے ایسے ہونا چاہیے، گھر کے اندر دینی ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ گھر کے اندر دینی ماحول عام طور پر پیدا نہیں کر پاتا، اور اسی وجہ سے بہت سی خرابی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا علاج بیوی کی نافرمانی کی صورت میں یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے۔ اگر وہ باز آ جائے تو پھر اس کو تانا نہ دیا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، فروبردار ہو جائے، تو اب اس کو کوئی تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ گزشتہ باتوں کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی سمجھانے پر، تو پھر دوسرا طریقہ اصلاح کا یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستروں میں الگ کر دو، یعنی شوہر الگ بستر پر سوئے، بیوی کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ دوسرا ہے۔ ایک شریف زادی کے لیے، ایک خاندانی خاتون کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس دوسرے طریقے کو اختیار کرنے سے بیوی کی اصلاح ہو جائے تو غنیمت ہے، مزید اس پر کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس سے بھی وہ باز نہ آئے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کی پٹائی کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ پٹائی بھی ایسی ہو کہ جس سے اس کو شدید نقصان نہ ہو، ہلکی پھلکی دم لگا دی، اس طریقے سے اس کو کچھ سمجھانے کے لیے ڈانٹ دیا، یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں عورت کی اصلاح کے لیے۔ یہ 3 طریقے ذکر ہو گئے۔ پھر اگر وہ ان میں سے کسی طریقے سے اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو اب ان کو تنگ کرنے کے لیے کوئی بہانے تلاش نہ کیے جائیں، بلکہ آگے کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے خاندان میں سے ایک حکم اور فیصل کوئی مرد مقرر کیا جائے جو ان دونوں کے مسائل کو سن کر فیصلہ کرے اور ان دونوں کے آپس میں موافقت پیدا کرے۔ اگر یہ دونوں واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے، ایسی راہ سجا دیں گے
کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ 4 طریقے ذکر کیے گئے۔ نمبر 1 نصیحت، نمبر 2 اجران فی المضاجع یعنی بستر کا الگ کرنا، نمبر 3 ہلکی سی پٹائی، اور نمبر 4 یہ کہ کوئی حکم یا فیصل مقرر کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جب کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو اولاً آغاز گالی سے ہوتا ہے اور انجام جو ہے وہ مار پیٹ سے ہوتے ہوئے طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ جو طریقہ تیسرے نمبر پر تھا اس کو ہم پہلے نمبر پر اختیار کر لیتے ہیں، جس سے بہت سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور بچے رل جاتے ہیں اور خود میاں بیوی بھی آپس میں پشیمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت جس طریقے سے ہمیں رہنمائی فراہم کر رہی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پھر آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب دیکھیے کہ پیچھے عورتوں کے حقوق اور مسائل اور انسانوں کے حقوق کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر توحید کو اختیار کرنے کا اللہ حکم فرما رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کے حق کو ادا کرتا ہو، توحید کے عقیدے پر قائم ہو اور آخرت کی فکر رکھتا ہو، اس میں خوف خدا ہو، تو وہ ضرور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا۔ لیکن اگر وہ صحیح عقید توحید پر نہ ہو، اس میں خوف خدا نہ ہو، فکر آخرت نہ ہو، تو پھر وہ انسانوں کے حقوق میں بھی بڑی کوتاہی کرے۔ تو پہلے فرمایا کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ، یہ ایک مثبت طریقے سے حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، توحید کا حکم مثبت طریقے سے۔ آگے دوسرے طریقے سے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ بھی توحید ہی کا حکم ہے، لیکن یہ نفی کے طریقے پر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ شرک خفی، نہ شرک جلی، کسی قسم کا کوئی شرک اللہ کے ساتھ نہ کرو۔ اور توحید کے حکم کے بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل جتنے بھی انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ محسن حقیقی، منعم حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اللہ نے ماں باپ کو اولاد کے لیے محسن بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر ظاہری تخلیق کا سبب وہ ماں باپ بنتے ہیں، اس لیے مخلوق میں جتنا بڑا حق ماں باپ کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے اسی حق کو تفصیل سے اور تاکید سے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو طرز اختیار کیا وہ قابل غور۔ اکثر جگہوں پر اللہ کے حق کے ساتھ فوراً ہی ماں باپ کے حق کو ذکر کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی ایسے ہی کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر موجود ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر